میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی خدمت میں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ آئے اور آپ پروردگار عالم معبود حقیقی مولا کائنات امیر کائنات کے صدقے میں آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، معبود صحت و سلامتی کے ساتھ آپ ہماری قوم کی ناک ہیں، عزت ہے، اور اس طریقے سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اسد عباس صاحب آپ کے بیچ میں بہترین اسکالر بھی ہیں، آپ کی تقاریر، آپ کی مجلسیں، آپ کا سلیقہ جو ماں باپ نے آپ کو ذکر اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد انسان اپنی مصروفیت میں رہ جاتا ہے، وقت کم نکال پاتا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے خاص طور سے وقت نکالا ہوا ہے اور بحمدللہ سے قوم بخوبی واقف ہے۔ آج آپ تشریف لے آئے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اسد عباس صاحب سے تشریف لا رہے ہیں، آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آج اس جشن کی مبارکباد دیتا ہوں، اور خصوصی طور پر جو غدیری یووا فاؤنڈیشن ہے، میں راستے میں جب آ رہا تھا تو یہ پروگرام لائیو دیکھ رہا تھا، اور لائیو پروگرام میں جو چیز جس نے میرے دل کو خوش کیا، اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے، یہ رجب کی تاریخیں وہ ہیں جس میں مومن کا دل خوش رہنا چاہیے، تو وہ میں ایک تقریر اور ایک جو سن رہا تھا التمش حیدر کی، بہت ہی خوشی ملی مجھے اس بات سے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیاوی علم ہے اور اگر ہمیں اہل بیت کے وسیلے سے دنیا میں کوئی نام یا کوئی جگہ یا کوئی پوزیشن ملی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یوز کریں۔ بہترین نمونہ میں سن رہا تھا، کتنی محنت اور کتنی ریسرچ کے ساتھ انہوں نے اپنی باتیں رکھی۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عباس مہندی اور ڈاکٹر زیغم عباس، انہوں نے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ ان سے ایک بات بہت جلدی آپ تک یہ میسج کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں، ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی علم میں جو بیسٹ ہو وہاں تک پہنچیں، اور یہ درس بھی ہمیں اہل بیت کے درس سے ملا۔ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، آپ گڈ بن سکتے ہیں، بیٹر بن سکتے ہیں اور بیسٹ بن سکتے ہیں۔ تو میری اپیل ہے، یہ جو بچے جو سامنے موجود ہیں، نوجوان اور یوتھ، بزرگ میری بات کی تائید کریں گے، ان بچوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ جس فیلڈ میں جائیں، جو بھی کام کریں، ایجوکیشن کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، اس میں گڈ یا بیٹر تک نہ رہیں بلکہ بیسٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بیسٹ پہ پہنچنے کی کوشش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ درس اہل بیت سے ملتا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی آپ کے سامنے ہے، مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا، صرف ایک طرف آپ کو متوجہ کر دوں کہ کیا آپ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ وہ مولا کائنات جنہوں نے ہر جنگ میں اس سے پہلے کتنے یہودیوں کو قتل کیا تھا، لیکن یہودی جب اپنے دربار میں کام کرنے کے لیے رکھتا ہے تو مولا کائنات کو رکھتا ہے، اور لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مولا کو کیوں رکھا تو یہی کہتا ہے کہ انہوں نے تو تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے۔ تو یہی جواب دیتا ہے کہ علی جتنی دیر میں جتنا کام کر دیتے ہیں 100 لوگ مل کر کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بیسٹ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں میں ان چیزوں کو پہنچائیں۔ بس یہاں پہ ایک میسج کی طرح سے آپ لوگوں سے کہوں گا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح کے پروگرام ہم جشن مناتے ہیں، ساتھ میں سیمینار کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے بچوں کے اندر کچھ پڑھنے اور سیکھنے کا جذبہ ہو۔ ایک بات پر رک کر کہوں گا کہ ہاں، علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عقائد کی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا مدرسہ ہے ہمارا ماں کا جو گود ہے وہ ہے کہ جب مائیں ہماری گود میں جو تربیت دیتی ہیں، اگر اس میں آپ نے ولایت مولا کائنات اور اپنے عقائد کو بچے کے ذہن میں منتقل کر دیا، کیونکہ بچے کے ڈیولپمنٹ کی سٹیج سائنٹیفکلی ہوتی ہے 4 ایئرز اور 10 سال تک، اس کے بعد جو حاصل کرتے ہیں وہ ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے، وہاں تک اگر آپ نے ولایت مولا کائنات اور اپنے عقائد کو مضبوط کر دیا، اب جب بچہ دنیا میں جاتا ہے، دنیاوی علم حاصل کرتا ہے، کہیں پہ بھی اگر ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات اس کی نظر میں آتی ہے جو اسے لگتا ہے کہ اس کے عقائد کے اگینسٹ جا رہی ہے یا اس پہ حملہ ہو رہا ہے، تو وہ یہ فیصلہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، یہ علم ابھی اتنا ڈیولپ ہوا نہیں ہو سکتا ہے، جب علم ڈیولپ ہوگا تو اہل بیت کی کہی ہوئی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاؤں، میں ایک بچے سے گفتگو کر رہا تھا، ایک ایسے ہی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور اس سے میری بات چیت ہوئی، تو اس کا یہ تھا کہ آخر جب نان مسلم ہم سے پوچھتے ہیں تو حلال اور حرام کا کانسیپٹ کیسے سمجھائیں ان کو، وہ مجھے نہیں بتانا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے اسے سمجھایا۔ جب اس نے وہ پوری بات سمجھ لی، اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک سوال کر لیا جس نے مجھے کنفیوز کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ پھر قبلہ رخ لٹانے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی بھی رخ پہ لٹا سکتے ہیں۔
یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنے عقائد کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ جذبہ اس کے دماغ میں آیا تھا تو فوراً اس کی رد آنی چاہیے تھی کہ آج سائنس ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم کہ سورج سے کیسی شعاعیں نکلتی ہیں، کون سی کاسمک ریز نکلتی ہیں، ان کا ڈائریکشن کیا ہوتا ہے، اور جو ہمارے ائمہ معصوم میں اور رسول نے بتایا ہے کہ قبلہ رخ کر کے ذبیحہ کیا جائے تو حلال ہوتا ہے، تو اس وقت ریز کی کیا پوزیشن ہوتی ہے جس سے اس گوشت کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو عقائد کو مضبوط اگر ہم رکھیں گے اور تب بچہ اگر فیلڈ میں جائے گا تو اس بات سے اس کو، یہاں پر بس ایک لاسٹ میسج یہ دینا چاہتا ہوں، اس پروگرام کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور میں جو یہ ذمہ دار ہیں اس کے، غدیری یووا فاؤنڈیشن، شان بھائی، ڈاکٹر دائم رضا، اور جو بچے یہاں موجود ہیں جن کے نام میں الگ الگ نہیں جانتا، ان سے میں ایک ریکویسٹ کے طور پہ اپنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک میری سوچ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اور ایریاز میں بھی پھیلے اور اسپریڈ ہو۔ جب اس طرح کے ولادت کے جشن ہم لوگ منائیں، بہت بخوبی ہم جشن مناتے ہیں، سیمینار اور اچھے سائنٹیفک لوگوں کے لیے کو بھی بلا رہے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کا انوالومنٹ ہم بڑھا لیں، اور اس کے لیے آج میں ایک شروعات آپ لوگوں کی مدد سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس امام کی ولادت ہے اور اس کا جشن ہم منانے جا رہے ہیں، اس سے 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے ہمارے قبیلے میں یا قصبے میں یا شہر میں یا ایریا میں جہاں ہم یہ جشن کرنے جا رہے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ہندی، انگلش، اردو، یہ ہمارا میٹر اس وقت نہیں ہے کہ ہماری کمی ہے کہ ہم اردو کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں، جس زبان میں بچے پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سوانح عمری ان ائمہ معصومین کی ان بچوں تک چھوٹی چھوٹی بکلیٹ پہنچا دیں 10 دن پہلے، اور ایک چیز ہوتی ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پالیسی، کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی، کتاب دے دینے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کے بعد ہمیں ان کو یہ کہنا ہے کہ بیٹا جب اس دن آؤ گے جشن میں تو صبح تمہارے بیچ میں ایک کمپٹیشن کرایا جائے گا، تمہیں 10 یا 15 سوال کا کوشچنئر دیا جائے گا، اب جب تم یہ کوشچن دو گے جو سب سے اچھے 3 لوگ نمبر لائیں گے ان کو ہم انعام دیں گے۔ اگر ہر امام کے جشن کو ہم اسی طرح مناتے رہیں گے، ہر ائمہ معصومین کی برتھ ڈے کو ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے رہیں گے، تبھی صحیح مقصد حاصل ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کے تعاون سے آج انشاءاللہ اگر حیات رہتی ہے تو اگلی بار کے لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم اس جنگ سے ہم لوگ ایک شروعات کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے ان کتابوں کو، ان بکلیٹس کو پہنچاؤں، اور جو کچھ ہم لوگوں سے بن سکتا ہے ان چھوٹے بچوں کو انسینٹیوز دیں جس سے وہ پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں۔ تو یہ بس ایک آپ لوگوں کی طرف سے رکھنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ان لوگوں کے سامنے، مجھے کیا کہنا، لیکن جب آیا تھا تو سوچتا ہوں کہ ایک بار مولا کائنات کی فضائل میں بھی کچھ جملے کہہ دوں۔ مولا کائنات کی شخصیت بہت جلدی سب سن چکے ہیں، آپ صبح سے یہ چیزیں سن رہے ہیں، میرے منہ سے بھی سن لیجیے کہ میرے ثواب کے لیے آپ تو سن چکے ہیں کہ مولا کائنات کی شخصیت کون سی شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ولادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں در بن گیا، جب رسول کی گود میں آئے تو آسمانی کتابوں کی تلاوت فرمائی، جب رسول کے ساتھ آگے بڑھے تو رسول کے محافظ نظر آئے، جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو کھڑے ہو کے رسول اللہ کی نصرت کرتے ہوئے نظر آئے، جنگ بدر و احد میں رسول کے محافظ بنے، جنگ خیبر میں در خیبر کو اکھاڑ کر کے مسلمانوں کو فتح دلاتے ہوئے نظر آئے، جنگ خندق میں کل ایمان کی حیثیت سے نظر آئے، اور یہی علی جب مسجد میں نظر آتے ہیں تو عبادت کے درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی علی جب نماز میں انگوٹھی دے دیتے ہیں تو آئین نما آ جاتی ہے، یہی علی جب رسول کے بستر پہ سو جاتے ہیں تو اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں، یہی وہ علی ہیں جو ہر مشکل میں ہمارے مشکل کشا ہیں، یہی وہ علی ہیں جو ہمیں اس لائق بناتے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ عزتوں کو حاصل کر لیں، یہی وہ علی ہیں جو قبر کی منزل میں بھی ہیں، یہی وہ علی ہیں جو روز محشر بھی کام آئیں گے، یہی وہ علی ہیں جو پلے صراط پہ بھی ہمیں لے جائیں گے، جو بہشت تک بھی پہنچائیں گے۔ اور یہ علی کی فضیلت ہے کہ یہ وہ علی ہیں کہ جب غدیر کے منبر پہ رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہوئے تو تکمیل دین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔